حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اگر مسلمان آپس کے ان حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیں تو سب مسلمانوں کی زندگی پرسکون گزر سکتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے دل کے اندر الفت پیدا ہو سکتی ہے، اور مسلمان معاشرہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ہم ان حقوق کی ادائیگی شروع کریں۔ پہلا حق فرمایا کہ رد السلام، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کا جواب دے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو، آپس میں الفت پیدا ہو، ایک دوسرے کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو، ایک دوسرے کے دل میں دوسرے کا احترام پیدا ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ کی جان پہچان ہے، جس سے آپ واقف ہیں، صرف اسی کو سلام کریں۔ فرمایا نہیں، اس کو بھی سلام کریں کہ جس سے آپ کی جان پہچان نہیں ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، مسلمان معاشرے کا حصہ ہے، آپ اسے نہیں بھی جانتے، فرمایا کہ اسے بھی سلام کرو، اور جسے جانتے ہیں اسے بھی سلام کرو۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، مہمان میزبان کو سلام کرے، طالب علم اپنے استاد کو سلام کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، اسے دگنا ثواب ملتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، دوسرے کے سلام کا وہ انتظار نہیں کرتا۔ سلام میں پہل کرنے والے شخص سے تکبر دور ہو جاتا ہے، اس کی ذات سے تکبر نکل جاتا ہے، اور جو سلام میں دوسرے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ شخص مجھے سلام کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، یہ اس کے اندر تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سلام میں پہل کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کبر سے، تکبر سے دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے پہلا جو حق بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے رد السلام، کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کا جواب دینا۔ اور دوسرا حق بیان فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، اس کا حال چال پوچھنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، بیماری کے عالم میں اس کو تسلی دینا، تسلی کے کلمات اس کو کہنا، اس کو حوصلہ دینا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، یہ سب عیادت میں داخل ہے، اور عیادت کی بڑی فضیلت ہے۔ عیادت کرنا سنت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سنت پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے، بڑی برکات رکھی ہیں، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ عیادت کرنے سے، بیمار کی مزاج پرسی کرنے سے دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور دونوں خاندانوں کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے، دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں، دو گھرانے آپس میں جڑ جاتے ہیں، دونوں کی آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی برکات ہیں عیادت کرنے کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کے بارے میں علم ہوتا تو کوئی بیمار ہے، وہ مسلمان ہوتا، قریبی ہوتا، رشتہ دار ہوتا، آپ کا واقف ہوتا،
یا واقف نہ ہوتا اور غیر مسلم بھی ہوتا، کسی اور محلے میں رہنے والا بھی ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس کا حال چال پوچھتے تھے، کیونکہ مریض جس حالت میں ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، جس کیفیت سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرا کوئی دوست مجھے ملنے کے لیے آ جائے، کاش میرا کوئی رشتہ دار مجھے ملنے کے لیے آ جائے، کاش میرا بھائی مجھے ملنے کے لیے آ جائے، کاش میری سسٹر بہن مجھے ملنے کے لیے آ جائے، قریبی رشتہ دار مجھے ملنے کے لیے آ جائیں۔ تو عیادت کرنے سے، مریض کا حال چال پوچھنے سے اس کی آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے، آدھی بیماری تو ویسے اس کی ختم ہو جاتی ہے جب کوئی اپنا محبت کرنے والا اس سے آ کر اس کا حال چال پوچھتا ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، سنت سمجھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا کہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی صبح کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، کلمہ خیر اس کے حق میں کہتے رہتے ہیں، اس کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس آدمی کے حق میں فرشتے دعائیں کر رہے ہوں، فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کو رب رد نہیں فرماتا، تو فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بنیں، اپنے کسی پڑوسی، اپنے کسی مسلمان بھائی کی جو بیمار ہے اس کی عیادت کریں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے آس پاس کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر تو کوئی رشتہ دار پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، فرمایا کہ اس کی عیادت کرنا 3 حق کی وجہ سے یہ ضروری ہے، 3 وجوہات کی وجہ سے اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ ایک تو قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، قرابت کا بھی حق ہے، رشتہ داری کا بھی حق ہے، رشتہ داری بھی نبھانی چاہیے اور رشتہ داری کو نبھانا چاہیے، تو فرمایا رشتہ داری کو نبھانے کی وجہ سے بھی اس مریض کا یہ حق ہے کہ آدمی اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کا حال چال پوچھے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ اور دوسرا کہ وہ آپ مسلمان ہیں تو حق اسلام کی وجہ سے بھی اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا وہ پڑوسی بھی ہے تو حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی فرمایا کہ اس کی عیادت کرو۔ تو 3 وجہ سے جو رشتہ دار، قریبی، مسلمان، پڑوسی، فرمایا کہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا اور اس کا حال چال پوچھنا یہ مسلمان بھائی کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا، آپ نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہوا تھا، آپ نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے خالق ہیں، آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو ہمارے پالن ہار ہیں، آپ کیسے بیمار ہوئے تھے اور میں آپ کی کیسی عیادت کرتا، کس طرح میں آپ کی بیمار پرسی کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو شخص بیمار ہوا تھا، اگر آپ اس کی عیادت کرتے تو یوں سمجھتے کہ یہ میں رب کی عیادت کر رہا ہوں، کیونکہ ثواب تو میں نے دینا تھا، اجر تو میں نے دینا تھا، برکت تو میں نے دینی تھی،
اور صلہ تو بدلہ تو میں نے دینا تھا۔ اگر تو اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کر لیتا، اپنے کسی پڑوسی کی عیادت کر لیتا، اپنے کسی دوست کی جو بیمار تھا اس کی عیادت کر لیتا، تو فرمایا کہ اس کا بدلہ میں تجھے عطا کرتا، اس کا صلہ میں تجھے عطا کرتا۔ گویا کہ وہ عیادت میرے لیے ہو جاتی، وہ بیمار پرسی میری ہو جاتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی اور میں نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں، سب کو، سب کے داتا ہیں، سب کے والی ہیں، سب کے پروردگار ہیں، آپ نے کب مجھ سے کھانا مانگا تھا، میں آپ کو کیسے کھانا دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ آپ کے رشتہ داروں میں جو ایک شخص فقر و فاقہ کے اندر مبتلا تھا، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا قریبی رشتہ دار وہ بھوکا تھا، پڑوسی بھوکا تھا، آپ کا مسلمان بھائی وہ بھوکا تھا، اس نے آپ سے ہیلپ لی تھی، اس نے آپ سے مدد طلب کی تھی، اس نے آپ سے تعاون مانگا تھا، اس نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا، وہ کھانا گویا کہ اس نے میرے نام پر مانگا تھا، میری رضا کے لیے اس نے کھانا مانگا تھا، میرا نام لے کر اس نے آپ سے تعاون کی درخواست کی تھی۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، تو اس کا پیٹ بھر دیتا، تو یہ کھانا میرے لیے بن جاتا اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ میں تجھے عطا کرتا۔ پھر عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو پروردگار عالم ہیں، آپ نے کب مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں آپ کو کیسے پانی دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ آپ کے رشتہ داروں میں فلاں بندے نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ کے پڑوسیوں میں فلاں پڑوسی نے آپ سے پانی مانگا تھا، فلاں مسلمان بھائی نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ اگر اس کو پانی پلا دیتے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتے، تو یہ حاجت اور یہ ضرورت میرے نام پہ پوری ہو رہی ہوتی، یہ پانی آپ اس کو میرے نام پر پلا دیتے، میں تجھے اجر عطا کر دیتا، میں تجھے ثواب عطا کر دیتا، میں اس کا آپ کو بہترین صلہ اور بدلہ عطا کر دیتا۔ تو جو شخص بھی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے اسے پانی مہیا کر رہا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کے کھانے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ بیمار ہے اس کی عیادت کر رہا ہے، اس کی تیمارداری کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے یہ عبادت بن رہی ہے، یہ ساری عبادت اللہ کے نام کی ہو رہی ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا حق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ ہے۔ اور تیسرا حق فرمایا کہ بھائی اتباع الجنائز، نماز جنازہ پڑھنا کسی مسلمان کا یہ بھی اس کا حق ہے۔ اور پھر جنازہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کے عمل میں شریک ہونا، جنازے کے ساتھ چلنا، قبرستان تک جانا، فرمایا کہ یہ بھی اس کا حق ہے۔ حدیث میں ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرات ثواب عطا فرماتا ہے، اور جنازے کے بعد جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے، قبرستان تک ساتھ جاتا ہے اور تدفین کے عمل میں شریک ہوتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں کوئی بندہ شریک ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کو 2 قرات ثواب عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرات احد پہاڑ سے زیادہ وزن رکھتا ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ تو جو کسی مسلمان کا جنازہ ادا کرتا ہے اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو بعد میں اس کے تدفین کے عمل میں شریک ہوتا ہے اس کو دوبارہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو ڈبل اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں شرکت ثواب، حصول ثواب کے لیے
صرف دنیاوی غرض کے لیے نہیں کہ چلو قریبی تھا، رشتہ دار تھا، پڑوسی تھا، نہ گئے تو اس کے برسا کیا کہیں گے، پسماندگان کیا کہیں گے، چلو اس مقصد کے لیے چلے جاتے ہیں. نہیں، سنت سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر سب حصول ثواب کے لیے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد تدفین کے عمل میں بھی شرکت کرنی چاہیے. اس کے بعد چوتھا حق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اجابت الدعوہ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کھانے پر بلائے، اس کو دعوت دے، اپنے ہاں آنے کی دعوت دے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر کوئی عذر نہ ہو، تو فرمایا کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. اس نے آپ کو محبت سے بلایا ہے، اس نے آپ کو الفت سے بلایا ہے، اس نے آپ کو احترام دیا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو احترام دیں اور اس کی دعوت کو قبول کریں. ہاں، اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ معذرت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو چھوٹا سمجھ کر، کسی کو غریب سمجھ کر اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بہت بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے. پانچواں حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، وتشمیت العاطس. اگر کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے اور وہ اس پر الحمدللہ پڑھے، تو سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہے اس پر کہ وہ یرحمک اللہ کے ساتھ اس کو جواب دے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں. ان حقوق کی ادائیگی سے کیا ہوگا؟ دونوں کے دلوں میں، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی، دو گھرانوں میں محبت پیدا ہوگی، دو خاندانوں میں محبت پیدا ہوگی، اور آہستہ آہستہ مسلمان پورے معاشرے کے اندر محبت کی فضا قائم ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے جو ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ان حقوق پر عمل کرنے کی صورت میں ہمارا معاشرہ پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے اور ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اس کے اسلام کا حسن یہ ہے، اس کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. ہمارے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم اپنے ان ملکی حالات کو بدلنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں، اچھے ہو جائیں، ہمارے ملک کی حالت سنور جائے، بہتر ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس میں کوشش کرنی چاہیے. ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں، کس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اب تک جو ہماری کوششیں ہو رہی ہیں چند لوگوں کے ماں سوا، اکثر قوم کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، تبصروں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، فضول تبصرے کرتے رہتے ہیں اور کسی پر الزام لگاتے ہیں، دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، پہلا دوسرے پر الزام لگا رہا ہے. ایک دوسرے پر الزام لگا کے، ایک دوسرے پر بہتان لگا کے ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے ملک کے حالات کو بدلنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ ہم 2 رکعت، ہر شخص، ہر مسلمان بندہ، ہر آدمی جو ہم اب اس وطن کے اندر رہتا ہے، وہ اس وطن سے محبت کرتا ہے، اس مٹی سے محبت کرتا ہے، یہاں کے شہداء سے محبت کرتا ہے، شہداء کا احترام کرتا ہے. ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کر ملکی حالات کے لیے، ملکی حالات کے بدلنے کے لیے، بہتر حالات کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا. ہم دعا تو کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز توبہ، صلاۃ حاجہ، صلاۃ توبہ وہ تو پڑھ سکتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے اب تک ملکی حالات بدلنے کے لیے، ملک کے حالات بہتر ہونے کے لیے صلاۃ توبہ پڑھی ہے، صلاۃ استغفار پڑھی ہے، اللہ سے رو رو کر توبہ کی ہے، اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجیے، ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل فرما دیجیے، ہمارے ملک کو سنوار دیجیے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے مانگا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے، خواہ مخواہ کے تبصرے کرنے کی بجائے اور مختلف
لیڈروں پر بہتان لگانے کی بجائے، الزام لگانے کی بجائے ہم میں سے ہر شخص کو یہ کام کرنا چاہیے، صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے، اللہ سے رو کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص 24 کروڑ لوگ اگر توبہ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حالات کو ضرور بدلیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔